میرے محبوب جی منو تھوڑے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیری حدیث دا انکار کیتا ہے جنہیں تھوڑی گل نہ منی قرآن دا دجا مقام وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وہ بندہ بھی مومن نہیں عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اس بندے دا ٹکانا جہنم ہے جڑا نبی دی حدیث پہنچ دیئے مندا نہیں پیغمبر دی حدیث تے عمل نہیں کردا وہ بندہ پکا جہنمی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بس ڈر جاؤ نبی دی مخالفت کرن تو کہ فتنیاں دے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ تھوڑے تے عذاب نہ آ جان آئیے میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے کھبے ہاتھ نہ روٹی کھا رہا ہے آقا فرماندے نے کل بھی یمین ایک سجے ہاتھ نہ کھا اگواندہ جی میرا سجا ہاتھ اٹھ دے ہی نہیں آقا فرماندے نے اللہ کرے نہ ہی اٹھے دے پوری زندگی پھر سجا ہاتھ منہ تک آیا ہی نہیں پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرنا کبیرہ گناہ ہے حضرت عمر دے کول نہ ایک بندہ کہنے لگا جی اتھو ہاتھ کٹیا جائے ایس جگہ یہ دیت کی نہیں ہے 50 اونٹ وہ گواندہ جی انگوٹھا کٹیا جائے فرمایا 15 اونٹ آندھا انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے 10 ہے 9 ہے 6 حضرت عمر نے دیت مقرر کر دی تھی چھوٹی انگلی دے 6 اونٹ نے اس تو اگلے 9 نے 10 10 15 انگوٹھے دے 15 تھلے مور لائی فرمایا 22 لاکھ مربع میل جنیاں عدالتہ نے پہنچا دیو عمر دا فتوہ کہ آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوہ فروغ دے مطابق ہوئے گا قاصد پہنچدا ہے مصر دی عدالت دے اندر جا کے فتوہ عمر دا دیتا وہ جڑا جج ہے نا انہیں فتوہ میں کھولیا پڑھدا پیا تے نال کرسی ڈٹھی ہے حضرت عوف بن مالک دی نبی دے جلیل القدر صحابی رضی اللہ انہاں دی نظر اس فتوے دے پے گئی وہ جج پڑھدا ہی نہ پیا اچانک نظر اندر منو بھی بخایا جے جدو پڑھیا نا تے چہرہ سرخ ہو گیا وہ تیز گھوڑا لیا تے مدینے آ گیا حضرت عمر مسجد نبوی دے کچے سینج بیٹھے سلام لئی بیٹھے فرمایا عمر جی اے فتوہ تھوڑا ہے فرمایا ہاں میرا ہے اے انگلاں دی دیت تو ہم مقرر کی تھی فرمایا جی میں کی تھی اچھا اے انگوٹھے دے 15 اونٹ فرمایا میں لکھے نے ادون دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6 فرمایا میں لکھے نے گل کر آف فرمایا میں نبی کو حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے وہ سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ میں حدیث کی سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے ہر انگل دے 10 اونٹ عمر جدو آقا نے فرمایا 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا جواب دے میں تیری مننا یا محمد دی مننا صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے جو حدیث سنائی تے پیشانی تے پسینہ آ گیا پسینہ صاحب کر رہے نے کاتب نے منگوایا فرمایا بہ جا بھائی ایتھے نبی دی حدیث لکھ وہ جڑا فتوہ سی نا وہ تھلے حدیث لکھوائی کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تھلے ہن نوٹ لکھیا ہے نوٹ کی کہ اج تو بعد ساریاں عدالتاں دے اندر 22 لاکھ دیاں جنیاں عدالتاں فیصلہ ہوئے گا فتوہ فروغ دے مطابق نہیں محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے کیوں ہوئے گا ایقولوا سمعنا واطعنا ایدہ ناجے مسلمانی
ہوں حدیث نہ وہ ٹھیک ہے جی حدیث اپنی جگہ تے لو اماماں دے قول بھی تے گھٹ نہیں نا آدھے نہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن تقلید کا دے واسطے عموماً یہ میں لوگوں کو مسئلہ سنایا پھر مقلد بندہ تقلید کرے گا تو پھر جنت لبنی میں اگر پوچھا تو مقلد ہے یا مقلد ہے لد لد جی پھنس گیا پھر لد کہاں کہ لد کہاں تیری مثال دا پتا نا جڑی میں دینا ہونا بول دے نہیں محلے دی ایک کھوئی سی وہ کتا ڈگ پیا مولوی صاحب کو آئے کہنے لگے مولوی جی کتا ڈگ پیا کہ ہن کی کریے انہیں کہا 100 بوکا کڈو پھر پانی پاک ہوئے گا انہیں 100 کڈیا انہیں کہا 100 کڈیا بو نہیں گئی انہیں کہا 100 اور کڈو پھر بو نہیں گئی انہیں کہا 100 اور کڈو 100 پھر کڈیا بو نہیں گئی انہیں کہا کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں ہے نہیں وہ ویچی بھی ہے کتا نہیں کڈیا پانی کڈتے رہے بوکا 300 کڈ چھڑے سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے ویچے جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں یہ حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا یہ دے وچوں ہوندا ہے ببو کا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا پورا پران جاؤ گے یہ حال رہے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا خوہ جو وکھرا لوائے گا حشر نو نکما ہو پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی وچ کھڑے ہون گے کئیاں اماماں اتے ٹھوٹے بڑے ہونگے منگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے این یقولو سمینا و اطانا سنن ابن ماجہ کتاب النکاح میرے پیغمبر دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے ایک بندہ ہے مغیرہ شادی ہو گئی ہے اللہ رسول نہیں ہو ایک انصاریہ دا گھر ادھر منگنی ہوئی فرمایا جدن تیرا نکاح ہونا ہے وہ بی بی ویکھی ہے اللہ رسول نہیں فرمایا ایک نظر ویکھ لینی سی محبت اور بڑھ جائے یہ نہیں کیا کہ منگنی جتھے پتہ لگ جائے اتنے منگنی وہ گھنٹہ پیکج پہلو شروع ہو جاتے وہ گھنٹہ پیکج جڑے پہلو شروع 2 مہینے تو بعد دوویں جی چھترو چھتری ہو جاتی کیونکہ گھنٹہ پیکج پہلو چ لگ گیا ہوندا ہے وہ جہڑیاں گلاں گلاں ہوندیاں نے ہو گئیاں ہن کتھوں ہونیاں گھنٹہ پیکج دا فائدہ ہوندا ہے فرمایا جا کے ویل اللہ رسول ہوں نہیں جاواں فرمایا ہوں ادھی رات ہوں نہیں سویرے جائے فجر پڑی جا دروازہ کھڑکایا ہوں اگے بھی انصاری سے آدھی دروازہ کھول کون ہے بھائی اے مغیرہ دروازہ کھول ہاں تو کدھر آیا بھائی ہے جی اندر باؤ کو دس نہ کدھر انہوں گلی تے نہیں دسنا چھوٹا جا ویڑا ہے ایک 4 پائی تے میری ساس بیٹھی ہے دوجی تے میں بہ جانا تے میرے سسر نے نہیں پوچھے آپ فجر دا ٹائم ہے صبح صبح دا ناشتہ کیڑا پسند کرو گے گرم چلے گا ٹھنڈا نا 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 صرف ایک کوئی گل ہے تو آیا کی لین کیوں ہے مغیرہ دے نے جو جڑی لڑکی تھوڑی نہ نکاح ہونا ہے انہوں ویکھنا ہے تیری جرت کی ہوئی ہے ساڑھے گھر چاہوں دی تینوں پتہ نہیں انصاری پردے دے معاملے بڑے سخت نے مغیرہ آمدے نے اچھی نہ بول پہلو پوری گل تے سن لے میں آپ نہیں آیا مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے اللہ
جدو نبی دا نام آیا صحابی دی زبان چپ ہو جاندی ہے، ایک رنگ جا رہا ہے ایک رنگ آ رہا ہے، صحابی بھی چپ ہے صحابیہ بھی چپ ہے۔ تے جڑی لڑکی دا نکاح ہونا ہے مغیرہ نہ اندروں نکل دیئے اپنی ماں دے کول چار پائی تے بہ جاندی ہے، چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا تے کمر مغیرہ ول کر لئیے، پردے جو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں، اٹھ کے چلا جا، تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا، اسی خاندانی لوگ ساڑیاں روشاں بڑیاں سخت نے، اسی پردے دے معاملے بڑے سخت ہاں۔ مغیرہ اندیم نہیں میں آپ نہیں آیا، منو اللہ دے رسول نے واقعاتا نہیں بھیجے ہے، میں اللہ نو گواہ بنا کے گل کہہ رہے ہیں۔ یہ جڑی لڑکی ہے چار پائی تو اٹھ پئی نہیں ہے، آندھی ہے مغیرہ جتے نو اللہ دے رسول نے بھیجے ہے، پھر میرا باپ ناراض ہوندا ہو جائے، میری ماں ناراض ہوندی ہو جائے، میرا کنبہ قبیلہ جاندا تے جائے، کائنات دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے اج ٹوٹ جان، اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیں دیئے تے نال کی آندی ہے میرے محبوب نو جا کے سنا دیں جدو تھوڑا حکم پہنچایا ہے این یقولو سمینا و اطانا، ایدہ نام مسلمانی۔ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے دا نام ہے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھے والنا ادھر میرے علوے ایتھے پہنجے ایتھے لمے وار تے تیمد گٹیاں تو تھلے رہندہ ہے تے آقا مسجد نبوی چ بیٹھے نے، فرمایا مغیر حضرت خریم الاسدی بڑا چنگا بندہ ہے، اگر دو کم کر لے تے ہور چنگا ہے، کنے کم دو کم کر لے ایدے ورگا چنگا مدینے چ ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ دو کم کیڑے نے؟ وال کنا دیاں لوہاں دے برابر رکھ لے ایتھوں تک تے تیمد گٹیاں تو تاں کر لے ایدے ورگا چنگا کوئی نہیں۔ یہ گل مسجد نبوی چ ہون ڈئی تے ایک صحابی اٹھیا ہے جا کے انہوں آندہ تیرے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا کول چھری پئی ہے، چھری پھڑ کے پیچھو ایس رک دی پھیر دے، کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے، تیمد گٹیاں تو تاں ہیں تے مسجد نبوی دے مین دروازے چان کے آندہ ہے اللہ دے رسول اور چنگا لگنا نا، آقا فرماندے نے تو کل بھی چنگا سے تو آج بھی چنگا ہے، کیوں این یقولو سمینا وَعْتَانَا، بول دے نہیں ہو مزہ دیتا ہے نا جا داریاں منیاں لے کیا نا آج تو بعد ہی وال بھی نہیں بناوا، پھر تے مزہ ہے نا تقریر تے جلسے دا۔ نبی پاک نے فرمایا قطع تلقی نہ کرو صلہ رحمی کرو، جڑا قطع تلقی کر لے او دے نا رب بھی منقطع ہو جاندہ ہے، صلہ رحمی کرنے والا بندہ ڈائریکٹ جنت چ جائے گا۔ ہن صلہ رحمی کنوں آندے ایدا نا صلہ رحمی نہیں، تیرا کو بھائی تیرے نال چنگا سلوک کردا تو بھی چنگا کرنا ہے، وہ چنگا ورتدا تو بھی، اے صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی ہوے او مندہ ورتے تو چنگا ورتو، مندہ بولے تو چنگا بول، وہ تیرے نال برا سلوک کرے تو چنگا کر، اینو صلہ رحمی آندے۔ صلہ رحمی کرنے والا بندہ کتے جائے گا؟ جنت چ۔ قطع تلقی کرنے والا کتے جائے گا؟ جہنم چ۔ ہن ساڈے معاشرے چ نکیاں نکیاں گلاں تو بھرا بھرا نہ نہیں بولدا، رشتہ لیا نہیں دتا نہیں، چنگا بھی مرن جی ہن مک گئی۔ مینوں دنیا دی کوئی حدیث تے وکھا جتھے 3 دن تو ود دل چ بغض رکھ کے بندہ زندہ رہے تے اودیاں نمازاں عرش تے جاندیاں ہون، کوئی دنیا دی حدیث لیاؤ۔ ہر سوار اور جمعے رات نو بندیاں دے اعمال پیش ہوندے نے اللہ دے سامنے، اللہ اندر جنہ دے دلاں وچ بغض ہے نا، اج جڑے دو ناراض نے انہاں دی نمازاں دا ڈھیر اوتے پرا لا چھڑو، جب تک کہ صلح نہیں کرن دے انہاں دی کوئی عمل نیکی میں قبول نہیں کرنی۔ بول دے رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ درس دین تو بعد جدو دعا کر دے کہ مجمع چ اعلان کر دے بھی کوئی وچ نہ رشتہ داری نو توڑن والا بیٹھا نا قطع تلقی کرن والا اٹھ کے چلا جائے، او دی وجہ تو ساڈی دعا بھی قبول نہیں ہونی۔ مجمع چ ایک قطع تلقی کرن والا بیٹھا ہوئے پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہوندی۔ کنے لوگ نے اس مجمع جڑے آپس چ ناراض نے، نمازاں کٹھیاں پڑھنے دلاں چو بغض نہیں گواندے،
یہ نمازیں ہی کم نہیں آنی. گل دھیان نہ سن لو. جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ او دی عمر لمبی کر دیندے نے، او دے واسطے رزق دے پھاٹک ہی کھول دیندے نے. ہن جڑا بھرا غریب ہے تے دوجے کو کوئی چار ٹگے نے انہوں بھرا ہی نہیں سمجھدا. بھین غریب ہے انہوں کو دروازے تے نہیں وڑن دیندا. رشتہ لینا دینا تے دور دی گل ہے. جہدے کول چار ٹگے نہیں نا انہوں رشتہ نہیں دیندے. پار پاویں کہ شرابی نو دے چھڑیے، بے نماز نو دے چھڑیے، پھر بعد پتہ لگتا ہے منڈا دے پاؤڈر بھی پیندا ہے. اپنے نو چھڈ کے غیراں نو دینا ہے. تیری دھون چ سریا آ گیا ہے، تیرے کو چار پیسے آ گئے نے. پیسے تے کنجراں کو بھی بڑے ہوندے نے. کسی غریب بہن نو پھڑ کے اپنے سینے نہ لا، غریب بھائی نو پھڑ کے اپنے سینے نہ لا، پھر ویکھی اللہ رحمتاں دے دروازے کیویں کھول دے. صلہ رحمی کیجئے. اگر رزق دے دروازے نہ کھلن مینوں پھڑ نہیں. رشتہ داری نو جوڑیا کرو، توڑیا نہ کرو. پیغمبر نے ویکھو کس قدم تے صلہ رحمی نہیں. جدو مکہ فتح ہویا صحابہ داخل ہو رہے، ایک صحابی آندا الیوم یوم الملحمہ، اج کافراں دے گوشت کرن دا دن. تے آپ نے کی فرمایا الیوم یوم المرحمہ، نہیں اج رحم کرن دا دن. پھر داخل ہوندے کی کیا صحابہ نے؟ جڑا اگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا حرم چاہ جائے کچھ نہیں کہنا، ابو سفیان دے کر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، حکیم بن حزام دے کر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، اپنے کر وڑ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا، بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، بیماراں نو کچھ نہیں کہنا، معذوراں نو کچھ نہیں کہنا، بڈھیاں نو کچھ. حضرت عمر آندے نہیں جی پھر سیدھی طرح کہہ دیو کسی نو بھی کچھ نہیں کہنا. رہ کیڑا گیا باقی کیڑا رہ گیا. 2000 قیدی بنا کے حرم چ لیندے نے. جتھے اج دروازہ بیت اللہ دا ادوں بھی ایتھے ہی سی تے جگاں دے پیر دروازے دے درمیان چ کھلو جاندے نے. اس طرح دواں پاسے ہاتھ پا لے. تے اج خطبہ کتھوں شروع ہویا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تے نال فرماندے نے مکے دے چودھریو کیڑا ظلم ہے جڑا تساں میرے تے نہیں کیتا. کتے تساں میرے کمر تے اوجریاں رکھیاں، گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے. میری جوان بیٹی نو تساں شہید کیتا ہے. شیب ابی طالب دی جیل دے اندر 2.5 سال تک قید کیتا. میں درختاں دے پتے کھا کھا کے بیوی بچیاں سمیت گزارا کردا رہا. کتے تساں میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا. کتے تساں مکے دے چوک چ میرے خبیب نو چول سولی تے ٹنگیا. میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں. اگر چاہواں تاج مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیا، پر دسو میں کی کراں؟ کہنے لگے انت کریم ابن کریم ابن کریم، تو کریم باپ دا کریم پتر ہے. نبی علیہ السلام دا صلہ رحمی دا دریا جڑا ہے نا سمندر درا ٹھار چ آ گیا. کی کیا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. مکے والےو جویں یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا سی، جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڑے. ایدہ نا صلہ رحمی کہ بدلہ لین دی طاقت موجود ہے. آقا اشارہ کرتے گردنہ کٹ جانیاں سن، لیکن بدلہ لین دی طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے. لیکن وہ دے باوجود آقا فرمایا جاؤ تھانوں معاف کر چھڑے. جدو معافی دا اعلان کیتا 2000 کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو. ایدہ نا صلہ رحمی. آقا بیت اللہ نے ٹیک لا کے بیٹھے نے. ایک بندے نو گرفتار کر کے صحابہ نے. ایک کون ہے؟ واشی، نبی دے چچا امیر حمزہ دا قاتل. جدو واشی آیا نا تے نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے اس طرح ٹیک لائی سی تے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہندے نے واشی کلمہ بعد پڑھاواں گا، پہلو منو میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان شہادت تے سنا. تے جدو انہیں داستان شروع کی تھی تے نبی دیاں ہچکیاں بج گئی. آقا فرماندے نے کلمہ پڑھ لے پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی. یہ تو بڑی بات کی.
ایک اور آیا ہے دنا حبار بن اسود، انہیں پیغمبر دی بیٹی زینب نو نیزہ ماریا ہے، زینب دا بچہ بھی ساکت ہو گیا، خود بھی شہید ہو گئی نے، نبی نے اپنی بیٹی نو لت پت خون دے اندر ویکھیا ہے، آقا فرماندے نے حبار بیت اللہ دے غلاف نہ چمڑیا بھی نظر آ جائے انہوں پھر بھی معاف نہیں کرنا، لیکن جدو انہوں پھڑ کے آمدہ ہے تے آقا فرماندے نے حبار تینوں ویکھ کے منوں بیٹی یاد آ گئی ہے، کلمہ پڑھ لے پر میں تینوں معاف کر چھڑیا ہے، میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، جدو تینوں ویکھاں گا منوں میری بیٹی زینب یاد آ جائے گی۔ لیاؤ تے صحیح صلہ رحمی دیا مثالہ نبی نے پیش کی تھی، اس پیغمبر دی سیرت نو اسی اپنا رہے، جلسے کرانے ہیں، درس کرانے ہیں، سننے نہیں، پیغمبر دی حدیث آ جائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، نبی دیکھ صحابی نے اس طرح سونے دی انگوٹھی پائی ہے، میرے نبی نے لا کے مسجد نبوی چ سر چھڈی، بڑی وزنی بڑی پیاری تے بڑی قیمتی انگوٹھی ہے سونے دی، لا کے مسجد نبوی سر چھڈی، 3 دن پئی رہی کہ صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں، تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پہندا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے، اعلان نہیں کرنا پہندا، سویرے آنے رات ہے گئے کوٹ مشتاق جلسہ بابا رہا پرانی کھڑی نویں پائے، ساری رات پروگرام سنے تے جان لگیا 1002 دی جتی دے اتے اپنے ایمان دا جنازہ کٹ کے ٹر جانے بول دے یہ تے سونا پہ ہے تے صحابہ نے ادھر ویکھیا نہیں، صحابی آدھا انگوٹھی پھڑ لے ایڈی قیمتی ہے تیری بیوی دے کم بیٹی دے کم ہے، صحابی آدھا جنہوں نبی نے لا کے سر چھڑیا ہے میں انہوں ویکھنا نہیں تو پھڑن دی گل کرنا ہے، انگوٹھی انہی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے، اَيْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا بول دے نہیں ہو، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی وہ گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی، وہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی، سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے، وہ نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے، حنفی شافی مالکی حنبلی اے سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللہ سارے گناہوں نو معاف فرما اللہ سارے گناہوں نو درگزر فرما اللہ پائی امتیاز صاحب انہاں دے والد نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ انہاں دے والد محترم نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہ جنہ دے والدین بیمار نے شفاواں عطا فرما میرے سمیت جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا میرے اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کہ عجیب دعا کر دو میرا بیٹا بھی عتیق رحمان دی طرح عالم دین بنے اللہ تیرے بیٹے نو بھی عالم دین بنائے بھائی اللہ ساڑے سارے دے بیٹیاں نو عالم دین بنا اللہ ساڑے سارے دے بیٹیاں نو حافظ قرآن بنا دین دے عالم بنا قرآن دے قاری بنا ساڑی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما ساڑے پائی یحییٰ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرمائے اس طرح ساڑے بھائی مصطفیٰ صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے اور جنہیں سڑی جماعت دے علماء نے اللہ سب دے علم و عمل قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرمائے میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا نماز اصل چیز ہے جڑا بندہ بے نماز ہے نا وہ کتے گدے خنزیر نہ بھی پیڑا جائے جس برتن جو کتا کھاندہ انہوں 7 رہی تو وہ جدہی بے نماز کھاندہ انہوں 14 رہی تو پھر بھی پاک نہیں آتا کتا دے پھر بھی پہنچ دے اللہ نو یاد کردہ بے نماز اللہ نو یاد کردہ ہی نہیں تو جلسے کرواننا یا دنیا چھ نیکیاں کرنا جنت نہیں لبنی جڑا بندہ بے نماز ہے او دا کوئی عمل اللہ دی عدالت چھ قابل قبول نہیں جائے یہ گاللہ جے تختی تے لکھ کے لے جائے اہی جلسے سنیے تے نماز نہ پڑھیے جلسے کرائیے نماز نہ پڑھیے پھر سال بعد جلسہ کرا لو بعد جنت لب جائے گی ورکہ پاڑ شروع پورا سال نماز نہ پڑھی بے نماز بندہ کافر ہے بے نماز بندہ مشرک ہے بے نماز مر جائے انہوں غسل نہ دیو کفن نہ دیو جنازہ نہ پڑھاؤ مسلمانہ دے قبرستان جے دفن نہ کرو پیر عبدالقادر جیلانی دا فتوہ ہے اس واسطے جڑا بے نماز ہے انہی قبر چنڑے نوے ساپ ہونے جڑا بے نماز ہے کہ قبر چو اٹھے گا قیامت نو اکھاں تو انیا کر کے اٹھایا جائے گا ایک معمولی گل نہیں نماز دا چھوڑنا ایک کبیرہ گناہ ہے اس واسطے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں عزم بالجزم لے کے جاؤ نماز نہیں چھڑنی قیامت نو اللہ نے اپنی پنڈلی نو ننگیا کرنا ہے نمازی میدان محشر چ سجدے چ ڈگن گے جڑے بے نماز نے وہ سجدہ کرنا چاہن گے رب انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا تو دنیا چ سجدہ نہیں کیتا میدان محشر چ کیویں کرے گا اس واسطے میرے بھائیوں دوستوں میریو ماؤں بہنوں بیٹیوں نمازی بن جاؤ نماز نہ چھڈو ایک بندہ قربانی تے 10 لاکھ دی قربانی کر چھڑتا ہے پورا سال نماز نہیں پڑھتا اللہ نے منو تیری قربانی دی لوڑ ہی نہیں کیونکہ بے نماز مشرک مشرک دا کوئی عمل قابل قبول نہیں اس واسطے اللہ سنو سارے انو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا اللہ ساڑے عزیز و اقارب جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما نبی دے ہاتھ چھو دے کوثر دا پانی نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم جڑے میرے دوستے سال بعد پروگرام کروان دے نے اللہ انہاں واسطے اس پروگرام نو ذریعے نجات بنا جنہیں دوست احباب آئے ماما بہنا آئیاں اللہ دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں نہ مالا مال فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما نبی دے ہاتھ چھو دے کوثر دا پانی نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون